لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأطيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر اسلام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے اور فرشتوں کے بارے میں خبر دی ہے اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے. یہ آیت ان آیات بینات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت، فضیلت اور رفعت، درجے اور بلندی میں اللہ کا قرب اور کس قدر آپ کی شان مبارکہ ہے اور کس قدر آپ کا درجہ بلند ہے، ان آیات میں سے ایک آیت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں نماز پڑھو، مسلمانوں روزے رکھو، مسلمانوں قرآن پڑھو، مسلمانوں صدقہ کرو، خیرات کرو، زکات دو، نیک عمل کرو. بہت سارے کاموں کا اللہ پاک نے اہل اسلام کو اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کرنے کا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر صلاۃ کا ذکر حکم دیا مسلمانوں کو، تو اس میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنی صلاۃ کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کی صلاۃ کا ذکر کیا، اور پھر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو آپ پر صلاۃ اور سلام پڑھنے کا حکم دیا. اس میں بڑی فضیلت ہے اور یہ وہ مقام خاص ہے جو مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا. وہ قرب کا مقام ہے، وہ فضیلت کا درجہ ہے کہ جس میں پوری کائنات ایک جمع ہو جاتی ہے اس معاملے میں کہ جب خالق کائنات بھی کہتا ہے کہ میں بھی اپنی صلاۃ اپنے نبی پہ پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور مخلوق میں جو عظیم گروہ ہے مسلمانوں کا تم بھی پڑھو، تو باقی کون رہ گیا جو آپ کی تعریف اور ثنا نہیں کر رہا.
اور یہ وہ شان کریمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو جتنا بیان کیا جائے، جتنی اس کی وضاحت کی جائے، جتنا اس کو پروان چڑھایا جائے تو ختم ہونے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی مخلوقات میں، اللہ رب العزت کی اس موجودات میں دوسری کوئی شخصیت ایسے مقام اور منصب کے فائز نہیں اور ایسی فضیلت والی اور درجے والی نہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے۔ کیونکہ جب ساری کائنات ہی اکٹھی ہو گئی اس معاملے میں، اور ساتھ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ میں بھی اپنی صلاح کرتا ہوں، وہ آگے ہم بتلائیں گے اللہ پاک کی صلاح کیا ہے، فرشتوں کی صلاح کیا ہے، مومنوں کی صلاح کیا ہے، لیکن لفظ میں تو اللہ نے جمع کر دیا ان اللہ وملائکتہ، اور یہاں فرشتوں کی تعداد کو وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مقرب فرشتے، یہ نہیں فرمایا حملۃ العرش، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فرشتے ایک سمان والے، دوسرے سمان والے، تیسرے سمان والے، کل فرمایا وملائکتہ، جتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، اور وہ کون جانتا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل توحید و رسالت اور وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور مقام اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ وہاں دوسرا کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور اسی سے ہماری محبت بھی پھولتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں بے مثل اور بے مثال، ان کی کوئی مثل نہیں، ان کی بشریت بے مثال، ان کی ابدیت بے مثال، ان کی صورت بے مثال، ان کی سیرت بے مثال، ان کی امت بے مثال، ان کی کتاب بے مثال، ان کی معراج بے مثال، ان کی کتاب بے مثال، کوئی ایسی صفت نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی مثل۔ اس لیے اور یہ ایسی گواہی ہے آپ کے بارے میں جو ہر کوئی دے رہا ہے، ہر کسی کو، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، یہ کہنے پر آج چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے زمانے کے کفار کا بھی یہی نظریہ تھا، اور آج کے مستشرقین میں سے جنہوں نے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس بات کو ماننے اور کہنے پر مجبور ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو رتبہ اور جو مقام، جو منصب اور مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، یہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ اور اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان شانئک کا دوسرے مقام پر فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ہی نہ مراد اور دم کٹا رہے گا، اسی کا ذکر مٹے گا، اسی کی بربادی ہوگی، تیرے دشمن پہ آفتے آئیں گی، تیرے دشمن پر اشارہ اٹھائے گا میرے پاک پیغمبر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، اور جس کا ذکر اللہ پاک بلند فرما دے اس کے ذکر کو نیچے کون کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی وہ اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ توحید والے ہی اس مقام کو صحیح پہچانتے ہیں۔ اس لیے اہل توحید کا یہ ایمان